نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من آمر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما يتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 110 سے 115 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ آیت 110۔ ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما۔ آیت 111۔ ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا۔ آیت 112۔ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسهم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ آیت 113۔ ان آیتوں کا ترجمہ: اور جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان پائے گا، اور جو شخص گناہ کمائے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ کرے پھر اسے ناکردہ گناہ کے سر تھوپ دے تو اس نے بڑا بہتان باندھا اور کھلا گناہ کیا۔ اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو راہ سے بھٹکانے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ اپنے آپ ہی کو بہکائیں گے، آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ نے آپ پر کتاب و سنت اتاری ہے اور آپ کو وہ سکھایا ہے جو آپ جانتے نہ تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 110 سے 113 کا تفسیر۔ آیت 110 توبہ کا بیان۔ حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور جود و احسان کی خبر دے رہا ہے کہ جس نے اس سے توبہ کر لی اور اس کی طرف رجوع کر لیا، خواہ وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، حق تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا اور اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ابن عباس ذرا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی عفو و بردباری کی اور اپنے جود و کرم کی اور اپنی وسیع رحمت و مغفرت کی خبر دی ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور اللہ سے معافی چاہی تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا، گو اس کے گناہ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑے کیوں نہ ہوں۔ ابن مسعود طرف فرماتے ہیں جب کسی اسرائیلی سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو صبح کو اس کا کفارہ اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا تھا جو اسے ادا کرنا پڑتا تھا، اور جب کپڑے کے کسی حصے پر پیشاب لگ جاتا تو اس حصے کو قینچی سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ایک شخص بولا اللہ نے اسرائیلیوں کو اچھائی دی تھی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ نے جو بھلائی اور اچھائی تمہیں دی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو انہیں دی گئی تھی۔
تمہارے لیے پانی پاک بنا دیا گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 135 میں، جو لوگ بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں اور اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، ان کی جزا مغفرت ہے۔ یہاں فرمایا یہ جو شخص برائی کر کے یا اپنی جان پر ظلم کر کے اللہ سے معافی مانگے گا وہ اللہ کو بڑی وسیع بخشش و رحم والا پائے گا۔ آیت 111، گناہوں پر گنہگار ہی پکڑا جائے گا، جو شخص گناہ کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ سورہ فاطر کی آیت 19 میں فرمایا یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر شخص کے لیے اس کے عمل ہوں گے جو کسی غیر پر نہیں لادے جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ علیم و حکیم ہے، اس کے علم و حکمت اور اس کی عدل و رحمت کا یہی تقاضا ہے۔ آیت 112، جھوٹا الزام لگانے کی وعید، یعنی جیسے بنی ابیرق نے اپنی چوری کا الزام بے گناہ لبید بن سہل کے تھوپ دیا تھا، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، حالانکہ وہ بری تھا اور گناہوں کو اس کے سر تھوپنے والے ظالم و خائن تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس کی اطلاع دی۔ پھر یہ ڈراوا عام ہے کہ ہر اس شخص کو شامل ہے جو ان جیسا فعل کر کے ان جیسے گناہوں کا مرتکب ہو، اس پر بھی وہی جرم عائد ہوگا جو ان پر عائد ہوا ہے۔ آیت 113 کی تفسیر، غداروں کی طرف سے جھگڑنے والوں پر وعید۔ ابن ابی حاتم میں قتادہ بن نعمان والی روایت میں بنی ابیرق کا قصہ بیان کرنے کے بعد ہے کہ پھر اللہ نے لحمت طائفتن اتاری، اس گروہ سے اسید بن ارواح اور اس کے ساتھ والے مراد ہیں، جنہوں نے بنی ابیرق کی تعریف کی اور قتادہ بن نعمان کو برا کہا کہ اس نے ان پر الزام لگایا، حالانکہ وہ بے گناہ اور الزام سے بری تھے۔ بات اس طرح نہیں تھی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تھی، اسی لیے اللہ نے معاملے کا فیصلہ اور اس کا انکشاف اپنے رسول کے سامنے کر دیا اور بات کھول دی، پھر اپنا یہ احسان جتایا کہ ہم ہر حال میں تمہارے مددگار و ناصر اور تمہیں غلطی سے بچانے والے ہیں۔ ہم نے تمہیں کتاب و سنت عطا فرمائی، جو بات قرآن اترنے سے پہلے تم نہ جانتے تھے وہ تمہیں ہم نے بتائی، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا سورہ شورى کی آیت 52، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ سورہ قصص آیت 86، آپ کو یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی، مگر آپ کے رب کی عنایت ہی سے یہ اتری ہے، لہذا آپ ان کافروں کی ذرا بھی تائید نہ کریں۔ اس لیے مقرر کہا گیا کہ آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچنے اور نیک زندگی گزارنے کی اور گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من آمر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ آیت 114، ومن یشاقق اللہ رسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ آیت 115، ان آیتوں کا ترجمہ، ان کے اکثر مشوروں میں بھلائی نہیں، مگر جو شخص صدقے کا، بھلائی کا یا لوگوں کی اصلاح کا حکم کرے اس کے مشوروں میں بھلائی ہے، اور جو اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اسے جلیل الشان اجر دینے والے ہیں، اور جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ تفسیر، آیت 114، بلا وجہ بولنے کی ممانعت، یعنی لوگ اکثر کانافوسی کرتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، بلا وجہ بولنے میں کوئی خوبی نہیں، لوگوں کی اکثر باتیں خیر و بھلائی سے خالی ہوتی ہیں، البتہ وہ بات جس میں صدقے کا یا بھلی بات کا یا لوگوں کی اصلاح کا کوئی پہلو ہو، واقعی خوبی والی بات اور بھلائی والی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
انسان کا سارا کلام اس کے لیے وبال ہے، بحج ذکر اللہ کے اور بھلی بات بتانے کے اور بری بات سے روکنے کے۔ ایک روایت میں ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کراتا ہے اور بھلائی بڑھاتا ہے یا بھلی بات کہتا ہے۔ پھر مکتوم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحج 3 باتوں کے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی: ایک لڑائی میں، دوسرے لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں، تیسرے میاں بیوی کی باہمی گفتگو میں۔ مکتوم ان مہاجر خواتین میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو اپنے درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ زطور نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، وہ آپس کی اصلاح اور باہمی میل جول اور اتحاد و اتفاق ہے۔ فرمایا، یہ آپس کا فساد ہی مونڈنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں؟ انہوں نے جواب دیا، ضرور بتائیے۔ فرمایا، جب لوگوں میں فساد ہو تو ان کی اصلاح کی جدوجہد کرو، اور جب وہ الگ الگ ہوں تو ان کو قریب لانے کی کوشش کرو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے یہ کام کرے گا، یعنی خلوص سے کرے گا اور اس غرض سے کرے گا کہ اللہ اسے اس کا ثواب عنایت فرمائے، تو ہم اسے اجر عظیم دینے والے ہیں، یعنی اسے بہت اور وسیع ثواب ملنے والا ہے۔ آیت 115، کتاب و سنت کی پیروی فرض ہے، یعنی جو شریعت مطہرہ کے خلاف چلے گا، جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مبعوث ہوئے ہیں، کہ اس کی الگ راہ ہو اور کتاب و سنت کی الگ راہ ہو، اور وہ ایسا دیدے دانستہ کرے گا جبکہ حق بھی اس کے سامنے ظاہر ہے، اسے روشنی مل گئی ہے اور اس کے سامنے صحیح راہ کھل گئی ہے، اور مومنوں کی راہ پر نہ چلے گا بلکہ کوئی نئی راہ پیدا کرے گا، اس کا قیام جہنم ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث واضح ہو جانے کے بعد قرآن و حدیث کی پیروی فرض ہے، اور انہیں چھوڑ کر دوسری راہ کی پیروی حرام ہے، خواہ وہ زید و عمر کی رائے ہو یا امام و پیر کی، قومی رسم و رواج ہو یا بے دینوں کا طریقہ۔ صحابہ رضوان کی روش اختیار کرنا فرض ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ مومنوں کی راہ اختیار کرو، ان کا طریقہ نہ چھوڑو۔ یہاں مومنوں سے صحابہ کرام مراد ہیں، یعنی جس طرح انہوں نے کتاب و سنت پر بلا نکیر عمل کیا، فرقہ بندی سے دور رہے، اسی طرح قیامت تک کے مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ ان کا طریقہ اپنائیں اور فرقہ بندی سے دور رہیں اور کتاب و سنت پر عمل کریں۔ اسی لیے مخالفت کتاب و سنت اور مخالفت صحابہ پر حق تعالیٰ نے یہ وعید فرمائی کہ جو یہ راہ اختیار کرے گا تو ہم بھی اسے اس کی جزا دیں گے، اور اس کے دل میں اس کام کی خوبی بٹھائیں گے اور اسے اس کے سامنے خوبصورت کر کے لائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے استدراج کی حق تعالیٰ نے اس کے دل میں وہ بات صحیح اور عمدہ کر کے بٹھا دی تاکہ وہ اور گناہوں میں ڈوبے۔ پھر جب ناؤ بھر جاتی ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ سورہ قلم کی آیت 44-45 میں فرمایا، آپ مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، ہم انہیں اس طرح ڈھیل دیں گے کہ انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ سورہ صف کی آیت 5 میں فرمایا، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ سورہ اعراف کی 186 آیت میں فرمایا، اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا چھوڑ دے گا، اور ایسے شخص کا آخرت میں ٹھکانہ آگ قرار دیا، کیونکہ جو شخص ہدایت سے ہٹ گیا قیامت کے دن بھرز آگ کے اس کے لیے کچھ اور ہے ہی نہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ صافات کی آیت 22 اور 23 میں، گنہگاروں کو، ان کے جوڑوں کو اور ان کے معبودوں کو جمع کرو اور جہنم میں لے جا کر جھونک دو۔ سورہ اور اسی طرح فرمایا، مجرم آگ دیکھ کر گمان کریں گے کہ ہم اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچ نہیں سکتے۔ یہ تھا ترجمہ اور تفسیر سورہ نساء کی آیت 110 سے 115 کا، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔